بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم کا آج درس نمبر 37 ہے۔ وضو کا بیان چل رہا تھا تو اس کی قسط نمبر آج 5 ہے۔ وضو کے فرائض، اس کے سنتیں اور اس کے واجبات مکروہات ہم نے پچھلے حصوں کے اندر بیان کیے۔ آج ہم 2 چیزیں بنیادی بیان کریں گے۔ پہلی کہ اکثر قربانی کے موقع پر ایک ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز، وہ کھانے کے بعد کیا وضو کرنا جائز ہے، یا وہ جو پکی ہوئی چیز ہے جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے اس کے بعد ہم اگر وضو نہ کریں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پر گوشت کھایا جاتا ہے تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ گوشت بھنا ہوا ہے جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے تو کیا ہم پر وضو کرنا ضروری ہے؟ اور کچھ احادیث بھی ہیں اس سلسلہ کے اندر جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بظاہری عمل یہ تھا، تو اس میں کچھ ہم چیزیں عرض کریں گے۔ دوسرا، وضو کا سائنس کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور بالخصوص پاکستان کے علاوہ جو بیرون ممالک میں رہنے والے افراد ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے وضو کے متعلق کیا انکشافات کیے اور وضو میں سرچ کر کے مسلمانوں کے اس عمل پر انہوں نے کیا نتائج کو اخذ کیا، انشاءاللہ ہم اس کو بھی بیان کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے کہ ایک مشہور حدیث، پہلے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، جس میں راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور اس آدمی کا وضو جائز نہیں جس نے اس میں بسم اللہ کو نہ پڑھا۔ مطلب کیا کہ جس نے وضو کی ابتدا کے اندر بسم اللہ کو نہ پڑھا اس کا وضو جائز نہیں، اس کا وضو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر سلام محبت پیش کیا، سلام اس نے پیش کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، آپ نے جواب نہ دیا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا، مجھے سلام کا جواب دینے میں کسی بات نے نہیں روکا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، مگر میں طہارت کے بغیر اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے اللہ کا ذکر کرنا اس حالت میں پسند نہ کیا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہلے وضو کروں، اس کے بعد کیا کروں، تم کو سلام کا جواب دوں۔ اب دونوں چیزیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اس کا وضو نہیں ہے جس نے اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی، اور دوسری میں یہ ہے کہ ایک شخص نے سلام کا جواب سلام کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعلیکم السلام کے کلمات نہ کہے، حضور نے فرمایا کہ میں پہلے وضو کروں گا، اس کے بعد سرکار نے کیا کیا، اس کے سلام کا جواب دیا، اور سرکار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں طہارت کے بغیر اللہ کریم جل جلالہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا وضو نہیں جس نے اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کامل و اکمل انداز میں اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن بہرکیف اس کا وضو ہو جائے گا۔ جس طرح ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو سیر ہو کر رات گزارے لیکن اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں نہ بنتا کہ ایک بندہ ہے وہ پیٹ بھر کے کھا جائے اور اس کا اگر پڑوسی بھوکا رہ جائے تو معاذ اللہ اس کا ایمان نکل جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے لیکن اس کا پڑوسی کیا رہے، بھوکا رہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کمال درجے کا ثواب ہوتا ہے اس کے اندر کمی ضرور آ جاتی ہے۔ بہرکیف اگر کسی شخص نے بغیر بسم اللہ کیے وضو کیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، ہاں جو ہے کمال ثواب کے اندر جو ہے وہ کمی ضرور واقع ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ سب سے پہلی بات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی سے یہ حدیث لی ہے کہ جس چیز کو آگ بدل دے اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جس چیز کو آگ بدل دے
اس کے بعد جو ہے وضو کرنا کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پنیر کا ایک ٹکڑا تناول فرمایا، کھایا، اس کے بعد وضو کیا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں جو ہے نا وہ پنیر کا اس سے ٹکڑا مراد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پنیر کا ٹکڑا استعمال کیا اور اس کے بعد کیا کیا، وضو کیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس چیز کے کھانے سے وضو کرو جس کو آگ بدل دے۔ یہ 3 احادیث ہوگی کہ ایسی چیز جس کو آگ بدل دے اس کے بعد وضو کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بدلنے والی چیز کے باعث وضو کرو۔ یہ سرکار نے فرمایا اگرچہ پنیر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور روایت سنیے، اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے، اس کا مفہوم بھی ایسے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو اگرچہ پنیر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ کھاؤ، تو پنیر کا ٹکڑا ہی کھانے کے بعد ہی کیا کرو، وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز سے وضو کرو جس کو آگ چھو جائے، جس کے ساتھ آگ کا تعلق قائم ہو جائے، جس چیز کو آگ چھو جائے تو اس کے بعد کیا کرو، وضو کرو۔ ایک اور روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا جس چیز کو آگ چھوئے اس سے وضو لازمی ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ تمام روایات ہیں جن کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہو جائے، جس چیز کو آگ چھو جائے اس کے بعد وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مبارک نہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی اور گوشت تناول فرمایا۔ روٹی کا تعلق بھی آگ کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا، گوشت کا تعلق بھی آگ کے ساتھ ہے، اور راوی ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن سرکار نے روٹی اور گوشت کھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہ فرمایا، وضو نہ کیا۔ اچھا جی، نمبر 3، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لیے بکری کا شانہ بھونا گیا، آپ نے اس کو کھایا، پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مبارک نہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بھنا ہوا پہلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کیا، سرکار کی خدمت عالی میں پیش کیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مبارک نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک انصاری خاتون نے دعوت دی، سرکار اپنے دور میں دعوتوں کو قبول فرمانے والے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ بارکیف کیا ہوا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک انصاری خاتون نے دعوت دی، ہم نے اس دعوت کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، پھر ہمارے لیے ایک بکری ذبح کی۔ اچھا جی، بکری ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس خاتون نے کھجور کے درختوں پہ بچھونا بچھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا، پھر ہم نے کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، بکری کا گوشت اب کچا تو نہیں کھایا جاتا ہے، ظاہری بات ہے جب گوشت بکری کا تیار کیا گیا تو اس کو آگ پر بھونا گیا، آگ پر کیا ہے اس کو تیار کیا گیا، تو آگ کا تعلق تو قائم ہو گیا اس کے ساتھ، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا کیا، وضو مبارک نہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، پھر ہمارے پاس بکری کا شانہ تناول فرمایا، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مبارک نہ فرمایا۔ اچھا، اب دونوں طرفوں سے یہ احادیث ہیں، ایک کا تعلق ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا، بعد میں وضو کا حکم دیا، اور ایک کے اندر کیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں جن کا تعلق آگ کے ساتھ تھا وہ چیزیں کھائیں، لیکن اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہ فرمایا۔ اب ذہن میں احتمال آتا ہے کہ کیا ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ قائم ہو جائے، آگ جس کو چھو جائے،
کیا اس چیز کے کھانے کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم پر کیا لازم ضروری ہے کہ ہم کیا وضو کریں یا وضو نہ کریں؟ یہ ایک بیس بنیاد ہے اس احتمال کی کہ یہ ہمارے اذہان کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی آسان انداز میں دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے اس کے بعد وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے جائز۔ تو اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ امام طحاوی کہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک آگ پر پکی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرے حضرات جن میں امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں، ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی میں شامل ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک بھی ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ قائم ہو جائے اس کے بعد وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ بھی شامل ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو ہم ماننے والے ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا، امام طحاوی کیا فرماتے ہیں کہ پہلے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ سے بدلنے والی چیز سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس مضمون کی حدیث میں حضرت ابو طلحہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت امی عائشہ پاک صدیقہ، حضرت امی ام حبیبہ، حضرت ابو ہریرہ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں یہ اور کچھ اور جو ہے نا راوی جو ہے نا روایت کرنے والے حضرات شامل ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی ارشاد اور عمل دونوں کا ذکر ہے۔ اچھا، دوسرے گروہ میں نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے استدلال کیا کہ آپ نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی، دوبارہ وضو نہیں فرمایا۔ اچھا، یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضرت ام سلمہ اس کے اندر شامل ہیں، حضرت جابر، حضرت عبداللہ، حضرت ابو رافع، ابو سعید خدری کی پھوپھی حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی، عمر بن امیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ تمام روایت کرنے والے اشخاص حضرات ہیں جن میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی لیکن سرکار نے اس کے بعد وضو نہ فرمایا۔ اچھا، دیکھا جائے تو دونوں طرف سے روایت کرنے والے بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے اس کے بعد سرکار نے وہ چیز کھائی لیکن اس کے بعد وضو نہ کیا۔ اس میں دیکھا جائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسی جلیل القدر شخصیت شامل ہیں، اور جس روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے اس کے کھانے کے بعد وضو کا حکم ارشاد فرمایا، اس میں شیخ الحدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت شامل ہیں۔ اب تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ دونوں طرف سے جلیل القدر شخصیات ہیں جو احادیث کو روایت کرنے والی ہیں، اب عمل کس پہ کیا جائے گا؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے گروہ کی حدیث، مطلب پہلے گروہ میں جس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی شامل ہے، پہلے گروہ کی حدیث جس میں وضو کا ذکر ہے، امام طحاوی کہتے ہیں اس سے وضو سے یا تو حقیقی وضو مراد ہوگا یا فقط ہاتھ کا دھونا مراد ہوگا، مطلب ہاتھ منہ کا دھونا اس کو بھی تو وضو کہا جاتا ہے، تو یا تو اس سے یہ مراد ہوگا۔ تو کہتے ہیں اگر اس سے ہاتھ دھونا مراد ہو تو احادیث میں پھر تضاد پیدا نہ ہوگا، پھر اس کا یہی مطلب ہوگا کہ مطلب وضو کا ہے جو ہے نا ایسی چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے اس کو کھانے کے بعد بندہ ہاتھ وغیرہ دھو لے تو اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہو جائے گا، مطلب اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، کہتے ہیں اگر اصطلاحی حقیقی وضو مراد ہو تو دیکھنا ہوگا، کہتے ہیں اگر اس سے حقیقی وضو مراد ہو کہ کیا واقعتاً حقیقی وضو جس طرح کیا جاتا ہے کلی ناک میں پانی ڈالنا، پورا چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، مسا کرنا چوتھائی سر کا، آخر کے اندر دونوں پاؤں کو دھونا، کہتے ہیں اگر حقیقی وضو مراد ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل کیا تھا، اور سرکار کی زندگی کا آخری عمل اسی کو دلیل بنایا جائے گا امت کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری عمل کیا تھا، پھر اس سے ناسخ اور اس کے خلاف کو منسوخ قرار دیا جا سکے۔ تو کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری عمل آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہ کرنا تھا، لہٰذا آپ کا وضو والا جو عمل ہوگا وہ منسوخ ہو گیا،
یا تو وضو کا حقیقی معنی مراد لیں گے یا اس کا اصطلاحی معنی کیا لیں گے، مراد لیں گے۔ اچھا جی، اگر اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے تو پھر ہم دیکھیں گے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا آخری عمل کیا تھا۔ تو جابر بن عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل تھا کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، جس کو آگ چھو جائے، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا آخری عمل تھا کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق آگ کے ساتھ قائم ہوا ہو، جس کو آگ چھو جائے، اس کے بعد اس کے کھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے وضو نہ فرمایا۔ اب اسی کو ہم دلیل بنائیں گے امت کے لیے کہ حضور کی جمی امت میں بھی چاہے قربانی کے اونٹ کا گوشت کھایا جائے، بکری کا گوشت کھایا جائے، کوئی بھی گوشت کھایا جائے تو اس کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، کہتے ہیں پھر اونٹ اور بکری کے گوشت میں فرق کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے جواب میں فرمایا کہ بکری کے گوشت میں سے چاہو تو وضو کرو اور چاہو تو نہ کرو، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں یہاں بھی وہی ہاتھ کا دھونا ہی مراد ہوگا، اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت میں چکنائی زیادہ پائی جاتی ہے جبکہ بکری کے گوشت میں چکنائی کم پائی جاتی ہے۔ تو یہ ان دو چیزوں کے اندر جو مین جو ہے نا اختلاف تھے اور دو جو احتمالات تھے ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اچھا، اب وضو کا جو سائنس کے ساتھ تعلق ہے، دیکھیں نا غیر مسلموں کے جو مذہب اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں انہوں نے کتنا دیکھیں اس پہ ریسرچ کی ہے کہ جو مسلمان 5 ٹائم کا وضو کرتے ہیں اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، وضو کرنے سے کیا انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس میں سائنسی لحاظ سے کتنے فوائد جو ہے نا ذکر کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات دیکھتے ہیں کہ مغربی جرمنی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جرمن کے اندر، جس کا موضوع تھا ڈپریشن، مطلب مایوسی۔ تو اس سیمینار کے اندر کیا کیا گیا، ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ذکر کیا ہے کہ میں نے ڈپریشن مطلب مایوسی کے چند مریضوں کے روزانہ 5 مرتبہ منہ دھلائے، کچھ عرصے کے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 مرتبہ منہ کو دھلایا، پاؤں دھلائے تو مرض میں بہت افاقہ ہوا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے۔ جرمن کا ڈاکٹر ہو کہ یہ بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کم ہے، کیونکہ مسلمان 5 وقت جو ہے وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے سے جو انسان کی مایوسی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ہے دل کا ہارٹ اسپیشلسٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر، جن کا بی پی اپ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ان کے جو ہائی بلڈ پریشر مطلب جن حضرات کا بی پی اپ ہو جاتا ہے، تو دل کے ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ ان کو وضو کراؤ۔ کہتے ہیں وضو کرانے کے بعد ان کا بی پی چیک کرو، تو یقیناً جو بی پی بہت زیادہ اپ ہائی تھا، وضو کرانے کے بعد وہ جو بی پی ہوگا وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو غیر مسلم تسلیم کر رہے ہیں کہ وضو کے اندر اتنے فوائد جو ہے نا رکھے گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے کہ نفسیاتی امراض کا بہترین جو علاج ہے وہ وضو ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دیکھیے تو کتنی زیادہ تحقیق اس بات پر کی گئی ہے، اور بالخصوص چہرہ دھونے کے حوالہ سے، کہ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالے میں لکھا جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت، تو اس میں اس بات پر زور دی گئی کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، وگرنہ تمہیں خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیماریوں کا تحفظ جو ہے آنکھوں کا، اس کا ایک علاج ہے کہ اس کو 5 مرتبہ دھو، اور چہرہ دھونے سے جو چہرے کے کیل ہوتے ہیں، جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو دوسرے لوگ تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو امریکن کونسل فار بیوٹی کی ممبر جو ہیں بیچر، اس نے خوب انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کریم یا لوشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے اندر باقاعدہ ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس کا ٹاپک یہی تھا
کہ انسان کا حسن کیسے آتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کسی قسم کی کریم یا لوشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 5 مرتبہ جس طرح مسلمان وضو کرتے ہیں اسی انداز میں چہرہ دھویا جائے تو چہرے کا جو نور اور جو چہرے کی روشنی ہوتی ہے وہ بڑھ جائے گی، چہرے پہ کسی قسم کا داغ نہیں رہے گا، کوئی کیل دھبا نہیں رہے گا۔ اور کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی قسم کے لوشن کی حاجت نہیں، وضو سے ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ مطلب امریکہ نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے، امریکہ نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے۔ بیچر نامی جو عورت ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے طرز عمل پر اگر کوئی شخص وضو کرے تو وضو کرنے سے انسان کا چہرہ فقط کیل اور چھائیوں سے محفوظ نہیں رہتا بلکہ کئی قسم کے امراض اس سے بھی انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، کئی بیماریوں سے انسان کو تحفظ نصیب ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں بیٹھنے والے وہ ڈاکٹر اور غیر مسلم ہو کر وہ اس بات پہ اتنی تحقیق کریں، یار ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا عقیدہ تو یقیناً ٹھیک ہے، اگر اس نظری اعتقاد پر ہم وضو کریں تو یقیناً ہمیں کئی بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وضو کا بچا ہوا پانی جس میں شفا ہے، فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا جائے، تو اس سلسلہ میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کا پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ مثانے پہ پڑتا ہے، کہ وضو کے بعد جو بچا ہوا پانی پینے سے اس کا پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ کہاں پہ پڑتا ہے، مثانے پہ پڑتا ہے۔ پیشاب کی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جن حضرات کو پیشاب میں قطرات آتے ہیں چھوٹے پیشاب میں، تو وہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا کریں تو جو پیشاب کے قطرات میں پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گا، جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس میں ناجائز جو شہوت ہوتی ہے اس سے انسان کو خلاصی نصیب ہو جائے گی، جگر، معدہ اور مثانے کی گرمی جو ہے اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔